بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن کی پریشانیاں اور تکلیفیں۔ چلو اس کا واقعہ بتاتے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا اور سب حساب کے میدان میں جمع ہوں گے تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ بیوی شوہر کے کام نہیں آئے گی، شوہر بیوی کے کام نہیں آئیں گے، باپ بیٹے کو نہیں پوچھے گا، بیٹا باپ کو نہیں پوچھے گا، اور ماں اولاد کو بھول جائے گی، اور کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا۔ دنیا کے سارے لوگ خدا کو بچانے میں لگے ہوں گے کہ میں کسی طرح بچ جاؤں، اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو پریشانی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے پاس بھاگے بھاگے پھریں گے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان سے عرض کریں گے آپ اپنے رب سے ہماری شفاعت کر دیجئے۔ ہم فرمائیں گے میں اس کا اہل نہیں، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ یہ ان کے پاس جائیں گے، وہ فرمائیں گے میں اس کا اہل نہیں، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، ہم کلیم اللہ یعنی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے والے ہیں۔ وہ اب ان کے پاس جائیں گے، وہ بھی فرمائیں گے میں اس کا اہل نہیں، لیکن تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ روح اللہ اور کلیم اللہ ہیں۔ یہ ان کے پاس جائیں گے، وہ بھی فرمائیں گے میں اس کا اہلم نہیں، البتہ تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ میرے پاس آئیں گے، میں کہوں گا بہت اچھا، شفاعت کا حق مجھے حاصل ہے۔ اس کے بعد میں اپنے رب سے اجازت مانگوں گا، مجھے اجازت مل جائے گی، اور اللہ تعالیٰ میرے دل میں اپنی ایسی تعریفیں ڈالیں گے جو اس وقت مجھے نہیں آتی۔ میں انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے تعریف کروں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا۔ ارشاد ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات مانی جائے گی، مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا یا رب میری امت یعنی میری امت کو بخش دیجئے۔ مجھ سے کہا جائے گا جاؤ، جس کے دل میں جو کہ دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی جہنم سے نکال لو۔ میں جاؤں گا اور حکم کی تعلیم کروں گا، واپس آ کر پھر انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا۔ ارشاد ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات مانی جائے گی، مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا یا رب میری امت۔ مجھ سے کہا جائے گا جاؤ، جس کے دل میں ایک ذرا سا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی نکال لو۔ میں جاؤں گا اور حکم کی تعلیم کروں گا، واپس آ کر پھر انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا۔ ارشاد ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات مانی جائے گی، مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا یا رب میری امت۔ مجھ سے کہا جائے گا جاؤ، جس کے دل میں ایک رائی کے دانے سے کم ایمان ہو اسے بھی نکال لاؤ۔ جاؤں گا اور حکم کی تعلیم کر کے چوتھی مرتبہ پھر واپس آؤں گا، اور پھر انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا۔ ارشاد ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات مانی جائے گی، مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا یا رب مجھے نکالو۔ ان کو نکالنے کی بھی اجازت دے دیجئے جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میری عزت کی قسم، میرے بلند مرتبہ کی قسم، میری بڑائی کی قسم، میری بزرگی کی قسم، جنہوں نے یہ کلمہ پڑھا لیا ہے انہیں تو میں ضرور جہنم میں خود نکال لوں گا۔ حضرت ابو رئیس خدری کی روایت میں اس طرح ہے کہ چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے فرشتے بھی شفاعت کر چکے، انبیاء بھی شفاعت کر چکے، اور مومنوں کو بھی شفاعت کر چکے، اور الرحمن الرحیم کے علاوہ اور کوئی باقی نہیں رہا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ مٹھی بھر کر ایسے لوگوں کو دوزخ سے نکال لیں گے جنہوں نے پہلے کبھی کوئی خیر کا کام نہ کیا ہو، وہ لوگ دوزخ میں جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔
جنت کے دروازوں کے سامنے ایک نہر ہے جسے نہر حیات کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ان لوگوں کو ڈال دیں گے، وہ اس سے تر و تاز ہوں گے، نکالے جائیں گے، اور یہ لوگ موتی کی طرح صاف ستھرے اور چمکدار ہو جائیں گے۔ ان کی گردنوں میں سونے کے پٹے پڑے ہوں گے جن سے جنتی ان کو پہچانیں گے۔ یہ لوگ جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ کے آزاد کرا دے، انہیں اللہ نے بغیر کسی نیک عمل کے ہوئے جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، جو تم نے جنت میں دیکھا وہ سب تمہارا ہے۔ وہ کہیں گے، اے پیارے ہمارے رب، آپ نے ہمیں وہ سب کچھ عطا فرمایا جو دنیا میں کسی کو نہیں۔ اللہ ارشاد فرما دیا، میرے پاس تمہارے لیے اس سے افضل نعمت ہے۔ وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، اس سے افضل کیا نعمت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، میری رضا، اس کے بعد اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو ایسے ہے ہمارے اللہ کی شان، اور اللہ سب کو بخش دیں گے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بخشوا دیں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور مجھے سپورٹ کیجیے۔ اللہ حافظ۔